الٹی ہو گئی سب تدبیریں، کچھ نہ دوا نے کام کیا۔ نواز شریف اور جہانگیر ترین کے لیے بری خبر، سپریم کورٹ سے بڑا فیصلہ آ گیا۔ تو میاں نواز شریف اگر واقعی پاکستان آ رہے تھے تو اپنی ٹکٹیں کینسل کروا لیں، اور اگر مٹھائیوں کے آرڈر ہو گئے تھے اپنے لوگوں کا دل خوش کرنے کے لیے تو وہ بھی اب کینسل کروانے پڑیں گے۔ اور جہانگیر ترین نے جو بڑی محنت سے تحریک استقلال بنائی تھی، اب یہ بھی علیم خان کو آؤٹ سورس کرنا پڑے گی۔ علیم خان کہا تھا نا جہانگیر ترین صاحب یہ بڑے پن ہوتی ہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر حسین جاوید، آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل۔ آج کا ویلاگ بہت اہم ہے کیونکہ یہ میاں نواز شریف، نون لیگ اور جہانگیر ترین کی قسمت کے حوالے سے ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کی طرف سے بڑا فیصلہ سامنے آیا۔ تو میں بتا دوں کہ نواز شریف اور جہانگیر ترین کے لیے بری خبر ہے، ان کے خواب چکنا چور ہوتے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ریویو آف ججمنٹ ایکٹ کالعدم قرار دے دیا۔ چیف جسٹس نے فیصلے میں قرار دیا کہ یہ ایکٹ پارلیمنٹ نے اختیارات سے تجاوز کر کے بنایا گیا تھا۔ چیف جسٹس پاکستان عمر عطا بندیال نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ اس ایکٹ کا کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، ریویو آف ججمنٹ ایکٹ اختیار سے تجاوز کر کے بنایا گیا۔ شہباز شریف نے جو بھائی کو کیسز سے اور خاص طور پر نااہلی سے نکالنے کے لیے چالاکی کی تھی، اب وہ ساری چالاکی نکل گئی۔ ریویو آف ججمنٹ ایکٹ سے نواز شریف اور جہانگیر ترین کو بہت بڑا ریلیف ملا تھا۔ اس قانون کے بعد نواز شریف اور جہانگیر ترین نااہلی کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کے قابل ہو گئے تھے، کیونکہ اس قانون کے تحت آرٹیکل 184(3) کے تحت دیے گئے فیصلوں کے خلاف اپیل کا حق مل گیا۔ لیکن اب اس فیصلے کے بعد یہ ریلیف میاں صاحبان کے لیے تکلیف میں بدل گیا۔ اب ذرا فیصلے کے اہم پوائنٹس پر نظر ڈال لیتے ہیں اور پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ کیا میاں نواز شریف جو الیکشن لڑنے کے لیے بے قرار تھے اب الیکشن لڑ بھی سکیں گے یا نہیں۔ تو فیصلے میں کہا گیا کہ اس قانون یعنی ریویو آف ججمنٹ ایکٹ کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، پارلیمنٹ ایسی قانون سازی کا اختیار نہیں رکھتی۔ ریویو آف ججمنٹ ایکٹ آئین پاکستان سے متصادم ہے۔ قانونی اسکیم کے مطابق لیجسلیشن کو آئین کے مطابق ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ رولز میں تبدیلی عدلیہ کی آزادی کے منافی ہے۔ اب آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر ایکٹ کا بل 14 اپریل قومی اسمبلی سے منظور ہونے کے بعد 5 مئی کو سینٹ سے بھی منظور کرا لیا گیا تھا۔ صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی بھی 26 مئی کو بل پر دستخط کر دیے تھے، جس کے بعد یہ بل قانون کی حیثیت اختیار کر گیا۔ اس نئے قانون کے تحت آرٹیکل 184(3) کے تحت فیصلوں پر 60 دن میں نظر ثانی اپیلیں داخل کی جا سکتی ہیں، اور فیصلہ دینے والے بینچ سے بڑا بینچ اپیل کی سماعت کرے گا۔ یعنی میاں نواز شریف کے لیے راستہ کھولا گیا تھا اور جہانگیر ترین کے لیے سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈر ایکٹ کے 7 شقیں تھیں۔ شق نمبر 1 کے تحت ایکٹ سپریم کورٹ ریویو آف ججمنٹ اینڈ آرڈرز ایکٹ 2023 کہلائے گا۔ شق نمبر 2 کے تحت سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار مفاد عامہ کے مقدمات کی نظر ثانی کے لیے بڑھایا گیا اور مفاد عامہ کے مقدمات کی نظر ثانی کو اپیل کے طور پر سنا جائے گا۔ شق نمبر 3 کے مطابق نظر ثانی کی سماعت کرنے والا بینچ میں ججز کی تعداد مرکزی کیس سے زیادہ ہوگی۔ شق نمبر 4 کے مطابق نظر ثانی میں متاثر فریق سپریم کورٹ کا کوئی بھی وکیل کر سکے گا۔ شق نمبر 5 کہتی ہے کہ ایک کا اطلاق آرٹیکل 184(3) کے پچھلے تمام مقدمات پر ہوگا، اور شق 6 کے تحت متاثرہ فریق ایکٹ کے اطلاق کے 60 دنوں میں اپیل دائر کر سکے گا۔ شق نمبر 7 کے مطابق ایکٹ کا اطلاق ملتے جلتے قانون، ضابطے یا عدالتی ایگزامپل کے باوجود ہر صورت ہوگا۔ اب ایک تو پی ڈی ایم کی حکومت ختم ہو چکی ہے اور ساتھ ہی یہ فیصلہ ہو گیا تو میاں نواز شریف اگر واقعی پاکستان آ رہے تھے تو اپنی ٹکٹیں کینسل کروا لیں، اور اگر مٹھائیوں کے آرڈر ہو گئے تھے تو وہ بھی اب کینسل کروانے پڑیں گے۔ لیکن ذرا رکے، میاں صاحب اور جہانگیر ترین کے لیے ایک اور قانون سازی بھی کی گئی تھی، اور امید لگائی جا رہی تھی کہ شاید میاں نواز شریف اور جہانگیر ترین سپریم کورٹ کے فیصلے سے متاثر نہیں ہوں گے، اور وہ قانون سازی ہے الیکشن ایکٹ 2017 کا ترمیمی ایکٹ، جس کے تحت تاحیات نااہلیت کی سزا ختم کر دی گئی اور نااہلیت کی سزا سے زیادہ مدت 5 برس مقرر کی گئی۔ الیکشن ایکٹ 2017 کی ترمیمی بل میں کہا گیا کہ آئین میں جس جرم کی مدت سزا متعین نہیں، اس میں نااہلی 5 برس سے زیادہ نہیں ہوگی، متعلقہ شخص قومی یا صوبائی اسمبلی کا رکن بننے کا اہل ہوگا، اور نواز شریف اور جہانگیر ترین دونوں ہی 5 سال کی نااہلی کی مدت گزار چکے ہیں۔ اس لیے نون لیگ کو لگتا ہے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے میاں نواز شریف پر کوئی اثر نہیں پڑے گا،
اور میاں نواز شریف کی نااہلی ختم ہو چکی. لیکن ایک بڑا سوال اپنی جگہ موجود ہے کہ میاں صاحب یا جہانگیر ترین کی نااہلی کیس ختم ہو گئی جب نواز شریف اور جہانگیر ترین کی نااہلی سپریم کورٹ سے ہوئی. اس ادارے نے اپنے ایک فیصلے میں نااہلی کی مدت تاحیات قرار دی ہے، اور جب تک سپریم کورٹ اپنے اس فیصلے پہ نظر ثانی نہیں کرتی، صرف الیکشن ایکٹ میں ترمیم کے ذریعے نواز شریف کی نااہلی کی مدت کا دوبارہ تعین کیسے کیا جا سکتا ہے. اور ابھی تک چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہی ہیں، اور اگر کسی نے اسی دوران الیکشن ایکٹ میں ترمیم کو بھی سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا اور اسے بھی عدالت نے کالعدم قرار دیا تو پھر نواز شریف اور جہانگیر ترین کا کیا بنے گا؟ نون لیگ نے سوچا تھا کہ موجودہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال رواں سال 16 سپتمبر 2023 کو ریٹائر ہو جائیں گے اور ان کے بعد جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس ہوں گے، اور کہا جا رہا تھا کہ اب میاں صاحب چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ریٹائر ہونے کے بعد ہی آئیں گے. اور نون لیگ کو قاضی فائز عیسیٰ سے بڑی امیدیں تھیں، لیکن اس فیصلے نے امیدوں پر پانی پھیر دیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہوتا ہے، لیکن اس فیصلے کے اپنے اثرات ہیں. ہاتھ تو ہوا ہے، لیکن یہ سوچنا ہے کہ یہ ہاتھ کس نے کیا ہے. کون ہے جو نواز شریف اور جہانگیر ترین دونوں میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، لیکن شہباز شریف چلاکیاں تو لگاتے رہے اور انہوں نے اپنے بھائی کا ساتھ میں نبھانے کی کوشش کی، لیکن تمام تر قانون سازی جو وہ کر سکتے تھے، لیکن سارا نظام رد ہو گیا اور کوئی بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے ان لوگوں کے اندر. یہ ہی از اے گڈ پاپٹ. لیکن اب استعمار کیا چاہتا ہے وہ اگلی بات ہے. لیکن شہباز شریف، وہ کسی نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی تھی کہ ہن میاں صاحب واپس نہیں آن لگے کیونکہ انہوں دی چھوٹی بہن پسند آ گئی.